یہ کہانی اس شخص کی ہے جو اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مجھ سے کہا، میرا نام دنیا کو مت بتانا، بس میری کہانی پہنچا دینا، شاید کوئی اس سے سبق لے۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا، بچپن سے ہی آواز اچھی تھی، شادی بیاہ، خاندان کی محفلوں میں لوگ اکثر اس سے گانے کی فرمائش کرتے، مگر وہ بس اتنا ہی تھا، نہ کوئی مشہور گلوکار، نہ کوئی سٹار۔ گھر کے حالت بہتر نہیں تھے، چھوٹے موٹے کام کرتا، مگر دل چاہتا کہ کبھی اپنی آواز کے ذریعے کچھ بن جائے۔ لیکن شہرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی طنزیہ نظریں بھی اسے خوف زدہ کرتی تھی، اسی لیے اس نے ہمیشہ اپنی پہچان چھپائے رکھی۔ ایک دن وہ ایک شادی میں گانا گا رہا تھا، عام سا فنکشن، روشنیوں سے بھرا ہوا، شور شرابہ، لیکن سامعین میں ایک شخص ایسا بھی بیٹھا تھا جو باقیوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دھیان سے اس کی آواز سنتا اور ہلکی سی مسکراہٹ دیتا۔ تقریب کے بعد وہی شخص چپکے سے قریب آیا۔ تمہاری آواز عام نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ لڑکے نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن اس آدمی نے اپنا کارڈ دیا اور بس اتنا کہا، ہمیں ایک محفل میں تمہاری ضرورت ہوگی۔ کچھ دنوں تک اس نے سوچا شاید یہ کوئی مذاق تھا، مگر پھر اس نمبر سے کال آ گئی۔ آواز پرسکون تھی مگر الفاظ میں عجیب سا دبدبا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ کل رات ایک جگہ ہے جہاں جانا ہوگا، اور یہ بات کسی سے کہنا نہیں۔ وہ ہچکچایا، ڈرا، مگر جانے کیوں اندر سے ایک کھچاؤ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی انجانی طاقت اسے مجبور کر رہی ہو۔ رات ہوئی تو وہ طے شدہ مقام پر گیا۔ گاڑی آئی، شیشے کالے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جواب بس یہی ملا، جہاں تمہاری آواز کا اصل امتحان ہے۔ سفر طویل تھا، آخر کار وہ ایک پرانی حویلی کے سامنے رکے۔ باہر سے دیکھنے میں عام لگتی تھی، لیکن اندر قدم رکھتے ہی ماحول بدل گیا۔ ٹھنڈی ہوا، نم دیواریں اور ہلکی سی بدبو جو عجیب طریقے سے اس کے کپڑوں میں اتر گئی۔ راہداری کے آخر میں ایک بڑا ہال تھا۔ اوپر چھت پر اس نے ایک لمحے کو چونک کر دیکھا، ایک ہاتھ کا نشان جو بالکل بیفومت کے ہاتھ جیسا تھا، جیسے پتھر میں کندہ ہو۔ نیچے فرش پر بھی عجیب سے دائرے اور نشان بنے تھے، جیسے کوئی صدیوں پرانا رسم و رواج یہاں نبھایا گیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں کانپ گیا، مگر سب نے اسے اشارہ کیا، سنگ پلیز۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گانا شروع کیا، لیکن اچانک اس نے اپنی آواز کے بیچ کچھ اور سنا، جیسے کوئی مدھم سرگوشی ساتھ ساتھ چل رہی ہو، کوئی اجنبی الفاظ، کوئی نامانوس دعائیں۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی آواز نہیں تھی، مگر باقی سب لوگ مطمئن بیٹھے سن رہے تھے، جیسے یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ ختم ہوا تو ایک شخص اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں عجیب روشنی سے جل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آج پہلا قدم تم نے رکھ دیا ہے، یاد رکھو، یہ رستہ واپس جانے کا نہیں، تمہارا وعدہ ہو چکا ہے۔ دعوت کے بعد جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو باہر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا عام نہیں رہی۔ اس کے کپڑوں میں ایک عجیب سی بوسیدہ بدبو بس گئی تھی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے پرانی خبروں کی مٹی، جلتے ہوئے گوشت اور خون کی ملی جلی خوشبو۔ گھر پہنچا تو کمرہ کھولا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن ماحول بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر نمی کے داغ پھیل گئے تھے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو اچانک محسوس ہوا کہ وہ بدبو اب صرف کپڑوں میں نہیں بلکہ اس کے کمرے کی ہوا میں بھی پھیل گئی ہے۔ اگلی صبح اس نے یہ بات خود کو سمجھائی کہ شاید وہم ہے، لیکن پھر سے جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے پیچھے کسی کا سایہ دیکھا۔ مڑ کے دیکھا تو کچھ نہ تھا، لیکن ہر بار وہ سایہ تھوڑا قریب آتا محسوس ہوتا۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایک ڈراؤنے کھیل میں بدل گئی۔ جب بھی وہ گاتا، اس کی آواز کے ساتھ پس منظر میں کسی اور کی سرگوشی شامل ہو جاتی، کبھی بہت مدھم، کبھی اتنی صاف کہ اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ لوگ حیران رہ جاتے، کچھ کہتے یہ تو نیا سٹائل ہے، لیکن وہ جانتا تھا یہ اس کی آواز نہیں رہی، کوئی اور اس کے اندر سے بول رہا ہے۔
दावत के चंद दिन बाद उसे दोबारा एक खत मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें दोबारा बुलाया जाएगा। ये महफिल एक बार की नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अब तुम हमारे हो। रफ्ता रफ्ता उसके अपने करीबी लोग भी उससे दूर होने लगे। दोस्त कहते उसके कपड़ों से अजीब बदबू आती है। खानदान वाले कहते उसकी आंखें बदल गई हैं, जैसे अंदर कोई और झांक रहा हो। एक रात जब वो सो रहा था तो अचानक आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन छत पर उसने फिर वही बैफोमेट का हाथ देखा। इस बार वो निशान हिल रहा था, जैसे उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। उसके नीचे जमीन पर बना हुआ दायरा खून की तरह सुर्ख हो गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके कान के करीब एक सरगोशी हुई। तुमने वादा किया था, ये अहद टूट नहीं सकता। अब तुम्हारी रूह हमारी है। उसके बाद क्या हुआ वो खुद भी नहीं जानता। बस ये याद है कि अगली सुबह जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी वीरान कमरे में था। कमरा बिल्कुल वही था जो उसने दावत में देखा था, सिंबल्स से भरा हुआ, और उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे, जैसे वो किसी ऐसे रिचुअल का हिस्सा बन चुका हो जिसे वो याद नहीं रखता। वो कहता है कि वो अब भी भाग रहा है, अपनी पहचान छुपा रहा है, लेकिन उस बदबू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और कभी कभी जब वो तन्हा होता है तो वो सरगोशी अब भी कान में गूंजती है, तुमने वादा किया था, तुम्हारी कीमत अभी पूरी नहीं हुई।